صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو۔